رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اس روایت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کو ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے روزہ رکھنے والے قیامت کے دن داخل ہو جائیں گے۔ روزہ داروں کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہاں ہیں روزہ رکھنے والے؟ روزہ رکھنے والے کھڑے ہوں گے اور وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جب روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ باب الریان، یہ خاص جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ خاص روزہ داروں کے لیے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے جنت میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ روزہ داروں کا اعزاز و اکرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ روزہ اصل میں کیا ہے؟ روزہ اصل میں یہ ایک تربیتی کورس ہے جو کروایا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس روزے کو تربیتی کورس سمجھ کے اس پورے مہینے کو روزے رکھیں گے تو یہ روزہ ہمیں پورا سال نفع دے گا۔ روزہ رکھنے کی حالت میں کھانے پینے سے اور خواہشات سے آدمی رک جاتا ہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ حلال کھانا، حلال پینا اور حلال خواہشات، ان سے یہ رکا ہوا ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ اور اسی کو صبر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی اس نے صبر کر لیا ہے کھانے سے۔ حالانکہ کوئی حکومت اس کو تنہائیوں میں نہیں دیکھ رہی، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا اس کو تنہائیوں میں، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کی چیز بھی موجود ہے، پینے کی چیز بھی موجود ہے اور حلال بیوی بھی موجود ہے، لیکن یہ ان سب سے رکا ہوا ہے روزے کی حالت میں۔ تو اسی کا نام صبر بھی ہے اور اسی کو روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر ہے اور یہ صبر کر رہا ہے، کھانے پینے سے اور جائز خواہشات سے رکا ہوا ہے، یہ کورس پورا کر رہا ہے۔ اس کورس میں یہ تلاوت بھی کر رہا ہے اور تراویح کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں لے رہا ہے۔ لیکن اگر اس کورس کے کرتے ہوئے اس نے حلال چیزیں تو چھوڑے رکھی، حرام نہ چھوڑا، تو اس کو نفع نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی مریض ہے، اس کو ڈاکٹر تجویز کر دیتا یہ دوائی صبح، یہ دوپہر، یہ شام، یہ تو نے 2 گھنٹے بعد یہ دوائیاں لینی ہیں، وہ دوائیاں کھاتا رہے لیکن بد پرہیزی بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ کی ذات عالی نے جو ہمیں یہ کورس کی چیزیں نصیب فرمائی ہیں، یہ چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ اگر حرام نہیں چھوڑے گا، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، رشوت نہیں چھوڑ رہا، ملاوٹ نہیں چھوڑ رہا، دھوکہ دہی نہیں چھوڑ رہا، بد نظری نہیں چھوڑ رہا، غیبت نہیں چھوڑ رہا، گانا بجانا سننا، میوزک یہ نہیں چھوڑ رہا، تو اس کو یہ کورس پورا نفع نہیں دے گا، کیونکہ اس کورس کے ذریعے سے پورا سال چلنا ہے۔ اگر یہ چیزیں کر لے گا، حرام سے بچا رہے گا اور حلال جیسے چھوڑا ہے، حلال چھوڑنے کے ساتھ ساتھ حرام بھی چھوڑے رکھے گا، تو پورا سال یہ انشاءاللہ حرام سے بچا رہے گا۔ اور اگر یہ اس کورس کرتے ہوئے
حلال سے تو رکا ہوا ہے، حرام سے نہیں رک رہا، تو یہ اس کو پورا سال اس میں چلنا آسان نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے محنت فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت اور آپ کی مبارک محنت سے وہ معاشرہ بنا جس معاشرے میں کوئی آپ کو ایسا نہیں دکھائی دے گا جو پورا سال حرام کا ارتکاب کرتا نظر آئے۔ یہ ایسی محنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب صلح حدیبیہ ہوئی، اس وقت 1400 1600 صحابہ موجود تھے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر یہ لوگ مکہ والے مدینہ آئیں گے تو انہیں روکا نہیں جائے گا۔ یہ مکہ والے مدینہ، ان کا آنا جانا، رشتہ داریاں بھی تھیں، یہ آتے جاتے رہے۔ انہوں نے مدینہ طیبہ کی معاشرت دیکھی، رہن سہن میل جول دیکھا، تجارت دیکھی، معاملات دیکھے، اخلاقیات دیکھے، یہ چیزیں دیکھتے رہے اور اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ 2 سال بعد یہی جن کی تعداد روایات میں 14 15 1600 ہے، یہ 2 سالوں میں ان کی تعداد 10,000 ہو گئی۔ کوئی تلوار نہیں چلی، ایک مبارک محنت ہے۔ معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ معاشرہ افراد کا نام ہے۔ افراد صحیح ہو جائیں گے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ معاشرہ کسی بلڈنگ کا، کسی خاص جگہ کا نام نہیں ہے، افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ اگر افراد ٹھیک ہو جائیں گے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر فرد یہ طے کر لے، جھوٹ چھوڑ دینا ہے، غیبت چھوڑ دینی ہے، میں نے حرام رزق نہیں کمانا، میں نے حرام کھانا نہیں ہے، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے رشوت نہیں لینی۔ ہر فرد یہ طے کر لے گا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں یہاں پہ یہ سیوریج خراب ہے، اب سیوریج والوں کو دیکھ لیں، وہ تنخواہیں لیتے، گورنمنٹ انہیں اسی کام کی تنخواہ دیتی ہے کہ یہ آپ نے اگر سیوریج خراب ہو جائے تو آپ نے کھولنا ہے، آپ نے صفائی کرنی ہے۔ لیکن آپ کبھی بھی انہیں بلا کے دیکھ لیں، وہ کہیں گے جی پیسے اتنے دے دیں ہمیں۔ پھر تنخواہ کس بات کی ہے؟ اگر لوگوں نے پیسے دینے ہیں تو پھر گورنمنٹ کو چاہیے ان کی تنخواہیں سب کی بند کر دیں، ان کو سوسائٹی کے حوالے کر دے، سوسائٹی ان سے کام لے، ان کو پیسے دے دے۔ اربوں خربوں میں ایک بجٹ ہے جو ان لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مزاج بن گیا ہے پورے معاشرے کا، حالانکہ اسلام کا تو یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا تو مزاج یہ ہے کہ وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، ہر ایک آگے بڑھ چڑھ کے جہاں مفاد عامہ ہے، لوگوں کی ضروریات ہیں، انہیں پورا کرنے میں آگے ہے۔ اسلام تو یہ مذہب ہے، اور اسلام تو خیر خواہی کا ایک سسٹم دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم اسلام کے اس نظام سے بھی محروم ہیں، اور جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم میں کوئی کام کر کے راضی نہیں ہے، نہیں کوئی کام کر لے، تنخواہ لینے کے لیے تیار ہے، تنخواہ بڑھ جائے وہ بڑھوانے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے وہ ہڑتالیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ڈاکٹر کیسا مقدس ایک کام ہے کہ جو لوگوں کی جان بچانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اب وہ بھی کاروبار بن چکا ہے۔ جہاں تعلیم کاروبار بن جائے اور جہاں صحت کاروبار بن جائے، وہاں کبھی اس باغ میں کبھی پھول نہیں کھل سکتے۔ یہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، دونوں چیزیں کاروبار بن چکی ہیں۔ اور عدل ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے، لوگ بیچارے ترستے رہتے ہیں، ہائی کورٹ میں تاریخوں کے لیے انہیں مہینوں پہ مہینے لگتے ہیں، اور سپریم کورٹ تک تو، اور یہ سیاست دان ہیں اور بڑے لوگ ہیں مالدار، انہیں دوسرے دن تاریخ مل جاتی ہے۔
ان کے لیے رات کو عدالتیں کھلی ہیں، دن کو کھلی ہیں۔ جہاں اسلامی نظام ہے وہاں سارا کچھ درست ہے۔ مسجد میں قاضی بیٹھا ہے، قاضی مسجد میں بیٹھ کے فیصلہ کر دیتا ہے، ایک نظام دیا ہے۔ جہاں تعلیم لوگوں کا حق ہے، بنیادی ضروریات لوگوں کا حق ہے۔ جب آٹا تقسیم ہو رہا ہے، لوگ لائنوں میں لگے ہیں، ہزاروں بیچارے صبح سے شام تک، اور ان کا پیسہ انہی کو دیا جا رہا ہے اور انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ قربان جائے عمر رضی اللہ عنہ کے واقعہ، شاید میں نے پہلے بھی سنایا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ جب بازار سے گزرتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اتنی گہری ہے کہ آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بازار میں۔ دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، ایک دکان سے نکلا ہے، دوسری میں چلا گیا، دوسری سے نکلا ہے، تیسری میں چلا گیا، تیسری سے نکلا ہے، چوتھی میں چلا گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فوراً چوکنا ہوئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ بوڑھا آدمی کیوں ایک دکان سے نکل کے دوسری میں جا رہا ہے، کیسے بلاؤ؟ جب بلایا تو عمر رضی اللہ عنہ تھے، سوال کیا تو کون ہے؟ پہلا سوال وہ کہنے لگا میں یہودی ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال کیا تو کیا کر رہا ہے؟ کہا جی پیسے مانگ رہا ہوں۔ اب مدینہ کی ریاست ہے اور اس میں کوئی آدمی ہاتھ پھیلا کے مانگے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگلا سوال عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، تجھے بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ جو کما نہیں سکتے ان کا وظیفہ حکومت وقت کے ذمے انہیں پیسے دیے جائیں۔ اس بات سے بھی قطع نظر کہ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مجوسی ہے، یہ ہے ریاست۔ وہ کہہ رہے میں یہودی ہوں، مانگ رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تجھے بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ اس نے کہا جی وظیفہ بھی ملتا ہے مجھے۔ اب یہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں بھی، وظیفہ ملتا ہے تو پھر کیوں مانگ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اسلامی نظام میں ایک نظام ہے کہ جو کافر لوگ مسلمانوں کے ماتحت رہتے ہیں وہ مسلمانوں کو جزیہ دیتے ہیں، اپنی کمائی کا کچھ حصہ حکومت کو جمع کرواتے ہیں، اور حکومت اس کے بدلے میں ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کی تمام جان مال ہر عزت آبرو ہر چیز دوسرے مسلمانوں کی طرح محفوظ ہوتی ہے غیر مسلمانوں کی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے وہ جزیہ ادا کرنا تھا، اتنے پیسے وظیفے سے بچتے نہیں جس سے جزیہ ادا کر سکوں، تو اس لیے میں 7-8 دن ابھی باقی ہیں، میں کچھ مانگوں گا، مانگ کے پیسے اتنے جمع ہو جائیں گے میں جمع کروا دوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ایک دم ٹھٹکے اور فرمایا کل میرے پاس آنا۔ وہ کل آ گیا یہودی۔ اب امیر المؤمنین ہے لیکن خود فیصلہ نہیں کرتے، یہ آل نال نہیں، یا یہ ساری جماعتیں ہیں، ہر آدمی ڈکٹیٹر ہے، ان میں کہتا ہے میں نے جو کہا وہی ہوگا، کوئی مشاورت کا سسٹم نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے شورا کو بلایا، جو شورا مقرر تھی، ان شورا والوں سے کہا کہ یہ یہودی جو بوڑھے ہو جاتے ہیں یہ جوانی میں ہمیں کمائی کر کے جزیہ دیتے رہے ہیں، اب یہ کمانے کے قابل نہیں رہے، کیا قانون میں کچھ ترمیم کر کے قانون نہ بنا دیں جو کمانے کے قابل نہ رہے اس کا جزیہ معاف کر دیا جائے؟ تو یہ قانون پاس کر دیا کہ جو یہودی کمانے کے قابل نہیں وہ جزیہ ادا نہیں کرے گا۔ یہ ریاست مدینہ، یہ اسلامی سسٹم ہے، ریاست کے ذمہ ہے ہر شہری کے حقوق کی ادائیگی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، اسی میں یہ روزہ بھی ایک سسٹم ہے، جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ ایک نظام ہے، یہ پورے کا پورا ایک تربیتی کورس کروایا جا رہا ہے۔ یہ کورس کر لو 1 مہینہ، پورا سال اس کورس کے کرنے کے بعد تمہیں چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس کورس میں کھانا پینا حلال چھوڑوایا ہے،
اور حلال بیوی موجود ہے وہ حلال چھڑوا دیا وقتی طور پہ، لیکن روزہ رکھنے والا یہ حلال تو چھوڑے بیٹھا ہے، حرام نہیں چھوڑ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کورس مکمل نہیں ہو رہا۔ جھوٹ بھی ویسے ہی چل رہا ہے، غیبت چل رہی، چغلی چل رہی ہے، بددیانتی چل رہی ہے، ملاوٹ چل رہی ہے، رشوت چل رہی ہے، دھوکہ دہی چل رہی ہے، پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ وہ جو اللہ حلال چھڑوا رہا ہے، حرام تو بطریق اولا چھوڑ دو، لیکن حرام نہیں چھوڑ رہے۔ اس وجہ سے پورا سال دین پہ چلنا آسان نہیں رہتا، حالانکہ اتنا زبردست تربیتی کورس ہے کہ سارا دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، تراویح پڑھوائی گئی، ذکر کرایا گیا، سجدے کروائے گئے اتنے زیادہ، حالانکہ ہر سجدہ اللہ کے قرب کی علامت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، نور الہی وہ سنا جا رہا ہے، لیکن حرام نہیں چھوڑ رہے۔ جب حرام نہیں چھوڑیں گے تو پھر یہ کورس نفع نہیں دے گا۔ اس لیے جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، وہ بھلے اعتکاف میں بیٹھا ہوا مومن ہوتا ہے، بھلے وہ سارا رمضان تراویح پڑھنے والا اور سارا مہینہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، ذکر میں مشغول رہنے والا، وہ جیسے چاند نظر آتا ہے وہ سارا کچھ بھول بھال کے وہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا بازار اور کیا وہ گانے اور کیا وہ سارا کچھ وہ دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کورس مکمل نہیں کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے رکھوائے تاکہ تمہیں متقی بنا دوں، پرہیزگار بنا دوں۔ تو پرہیزگار تو تبھی بنے گا اگر کورس مکمل صحیح کرے گا تو۔ اور یہ جتنے وعدے اور جتنا رمضان اور جتنی برکات اور انوارات اور رحمتوں کا نزول، یہ سارا بننے کے لیے کہ بندہ بن جائے۔ بندہ بننا ہی مشکل ہے۔ جیسے پہلے گھروں میں والدین کہتے تھے بندہ بن کے رہ، کہتے تھے، آپ لوگ سنتے رہے ہوں گے، اولاد کو دبکا لگانا بندہ بن کے رہ۔ حالانکہ بندہ تو وہ پہلے ہی ہوتا ہے، لیکن والد کی منشا یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے رہ۔ بندہ بن کے رہنے کا مطلب یہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے رہ، یعنی نافرمانیاں نہ کر، تنگ کرنے والا معاملہ نہ کر۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ کہتے ہیں ویسے رہو۔ یہ بھی رہنے میں کوئی رہنا ہے، جہاں چاہے رات گزر گئی، جہاں چاہے پڑاؤ ڈال لیا اور جہاں چاہا جو مرضی کر لیا۔ دین تو ایک رحمت کا دین، دین اسلام، جس میں خیر خواہی ہے، اور جس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ ایسا سسٹم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دیکھے گئے، جس میں ہر ایک کی خیر خواہی، ہر ایک کی عزت، ہر ایک کا احترام۔ لیکن اس نظام سے یہ معاشرہ محروم ہے۔ اور معاشرہ، میں نے شروع میں عرض کیا، معاشرہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ ہم میں سے ہر ایک فرد یہ طے کر لے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں چغلی نہیں کروں گا، میں حرام روزی نہیں کماؤں گا، میں حلال کھاؤں گا، حرام سے میں بچوں گا، میری آنکھ حرام نہیں دیکھے گی، میرے کان حرام نہیں سنیں گے۔ ہر آدمی یہ طے کر لے گا کہ میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔ کروڑوں کے مکان بنے ہوئے ہیں، یا آپ جا کے دیکھیں روڈ پہ کروڑوں کے مکان بنے ہوئے ہیں، لیکن اپنے گھر کے سامنے گندا پانی کھڑا ہوا ہے۔ یعنی اپنے گھر کو تو صحیح کر لو، اپنے گھر کے اندر پتھر لگے ہوئے، گھر کے سامنے گندا پانی کھڑا ہوا ہے، اور پھر 10-10 فٹ کے ان کے وہ ریمپ بنے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی اس پہ سے گزرتا ہے بیچارہ ان گندے پانی سے بچنے کے لیے تو اس پہ پتھر رکھ دیتے ہیں ادھر سے کوئی نہ گزرے۔ یہ عجیب بدماشی ہے۔ یہ ایک تو تم نے سڑک ساری روکی ہوئی ہے، اوپر تم نے پتھر رکھے ہوئے، کوئی ادھر سے گزر کے میں نے دکھا۔ یہ خیر خواہی کا نظام ہے، یہ ہر ایک سوچے یہ میں نے کرنا ہے،
میرے گھر کے باہر گندا پانی کھڑا ہو، اس کی گندی بدبو میرے گھر میں آ رہی ہے، اس طرف میری کوئی توجہ نہیں ہے، اور وہاں گڑے پڑے ہوئے ہیں، میں مٹی بھی نہیں ڈال سکتا۔ اور دوسروں کے لیے حکومتوں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بھائی جو میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ میں نے کیا دیا آج تک ملک پاکستان کو؟ سوچیں ہم ذرا، میں نے کیا دیا ملک کو؟ میں نے آج تک کیا کیا ہے؟ بحیثیت پاکستان کا شہری ہونے کے میں نے آج تک کیا اچھا کام کیا؟ اس لیے اسلام کا ایک بہترین نظام ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہر ایک کی خیر خواہی۔ محلے میں ابھی پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیں، سیوریج کھلوانا ہے تو 100 روپیہ بھی گھروں والے نہیں دیتے، اتنے بخیل بن جاتے خرچ کرنے کے نام۔ اور وہی پانی جب نکلتا ہے تو گلی میں پھرتا ہے، پھر وہاں سے گزر کے گھر میں بھی جاتے ہیں، گھر کو روز دھوتے ہیں، روز دھو رہے ہیں تو گھر میں گندا پانی آ گیا، ٹائر لگ کے آئے، اور جو باہر پانی کھڑا اس کے لیے 100 نہیں دیں گے۔ عجیب ہماری سائیکی بن چکی ہے۔ اس لیے یہ سوسائٹی کے جو کام ہیں، جو محلے کی سطح کے، معاشرے کے، وہ ہم نے کرنے ہیں، اس میں ہر آدمی بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ اور نظام تو یہ ہونا چاہیے ہر آدمی کا، یار یہ سارے پیسے میں دیتا ہوں، بڑھ چڑھ کے، وہ کہے میں دیتا ہوں، وہ کہے میں دیتا ہوں۔ اور یہاں یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی کوشش ہے کہ دوسرا ہی دے دے، ہمیں دینا ہی نہ پڑے اور ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے۔ تو اس لیے جیسے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، روزہ ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے، دوسروں کی افطاری کا نظام اور دوسروں مسلمانوں کی خیر خواہی اور صبر سکھاتا ہے روزہ، تو ایسے ہی ہم لوگ دوسروں کی خیر خواہی بھی کریں، دوسروں کے ساتھ تعاون کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہم بازو بن جائیں۔ کیوں جی، کوشش کریں گے نا جی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا